للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ روزوں کی رخصت کن لوگوں کو ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے رخصت ہے، چاہے وہ روزہ رکھے یا وہ قضا کر لے، دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ سفر میں مختلف حالتیں اس کی ہو سکتی ہے، پر رخصت ہے۔ اگر بات صرف رخصت کی حد تک کریں، مسافر کے لیے رخصت ہے، چاہے وہ رکھے اور چاہے وہ قضا کر لے۔ اب اس کے افضل بہتر کیا ہے وہ آگے بات آئے گی وضاحت سے، لیکن رخصت اس کو ہے، چاہے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اگر بیمار ہو تو اس کو بھی رخصت ہے، بعد میں وہ قضا کر لے۔ بیمار کے بھی متعلق وضاحت سے بات آگے آئے گی کہ بیماری کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، لیکن بڑا رخصت ہے اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا وہ مرضع ہے، دودھ پلا رہی ہے ولادت کے بعد بچوں کو، تو وہ بھی بعد میں قضائی کرے یا فدیہ دے دے، اس کے لیے بھی بڑا رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتی ہے۔ ان کی بھی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، وہ آگے وضاحت آئے گی، لیکن بہرحال چھوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی رخصت ہے کہ وہ بھی روزہ بہرحال چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دائمی مریض ہیں یا کوئی بڑھاپا ایسا ہے کہ بندہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس بڑھاپے میں، نہ صحت نہ کوئی ٹھیک ہونے کی امید ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان نے اور بڑھاپے میں جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپا ہے جس کی وجہ سے یا دائمی مریض ہو، اس کو بھی رخصت ہے، وہ بعد میں فدیہ دے دے، یا دائمی مریض ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ فوراً رکھنا اس پہ فرض ضروری نہیں ہے رمضان کے بعد، وہ آگے رمضان آنے سے پہلے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ قضائی دے دے، یعنی کہ اس کے پاس بھی رخصت ہے۔ تو یہ رخصتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ مسافر ہے، دوسرے نمبر پہ بیمار اور حاملہ مرضع عورتیں، اور دائمی جو مریض ہیں، بڑھاپا اور عمر رسیدہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے رخصت ہے۔ اور اگر کسی نے ان کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں کسی وجہ سے بھی، ان کے بھی لیے رخصت ہے کہ وہ فوراً چاہے نہ بھی رکھیں، پورا سال ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ روزے کی اس میں قضائی دے دیں۔